رمضان برکتوں والا مہینہ جو کہ بہت ہی قریب ہے انشاءاللہ، بس 2 سے 3 دن باقی ہے اسے آنے میں۔ تو کون کون سی چیزیں ایسی ہیں نا جسے ہمیں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، تو آج اس ویڈیو میں اسی ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، جو کہ ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کے کرم سے۔ تو آج جو ہے نا میں نکل پڑی تھی، یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں اپنی سسٹر کے گھر جا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ باہر کا ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور سسٹر کے گھر میں جاؤں گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک کا پہلا ٹپ یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو رمضان میں نا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ جی ہاں، قرآن جو ہے ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی آسمان سے اترا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے یہ ہم لوگوں کے لیے۔ تو قرآن کی عبادت جو ہے نا رمضان میں زیادہ سے زیادہ کرے۔ اور یہ بھی جان لے فرینڈس کہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں نا، بس کمپٹیشن کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے 30 ختم کر دیا، 30 دن میں میں نے 4 ختم کر لیا، 5 ختم کر لیا، اس طریقے کی کمپٹیشن کرتے ہیں۔ بٹ دس از ناٹ بیڈ، کمپٹیشن ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے، کیونکہ خاص کر کے ایسے اچھی چیزوں کے لیے کمپٹیشن تو بنتا ہے، وہ کرنا ہی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ بس ہم لوگ صرف قرآن پڑھتے ہوئے چلے گئے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کی جو میننگ ہے نا اس کے ساتھ ہم لوگ پڑھیں۔ جی ہاں، کیونکہ ہم لوگ تو ایسے پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد اس کا مطلب جو ہے نا، ایک ایک آیات میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اگر ہم لوگ وہی نہیں جانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب کہ وہ جاننا تو بہت ضروری ہے نا، کیونکہ سارے دنیا کا جو بھی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ دنیا بنایا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت دنیا بنایا ہے، تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا کہ آہستہ آہستہ ایسا سمجھ میں آ رہا ہے، سائنٹسٹ لوگ بھی جیسے کہ ایک ایک چیز جو ہے نا وہ مطلب کہ ابھی کے ٹائم میں بہت سارا کھوج کر کے نکال رہے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کا حل بھی نکال رہے ہیں، اور کون کون سی بیماری آنے والی، یہ ساری چیز بھی سائنٹسٹ لوگ ہی ابھی نکالے۔ لیکن اگر ہم لوگ کمپیئر کریں قرآن اور سائنس کو نا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ دیے ہیں کہ کیا آگے کے ٹائم میں ہونے والا ہے، کیا آگے ہوگا، اور اس کا سلیوشن کیا ہے، سارا کچھ اللہ نے نا قرآن پہ ہی لکھ دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو قرآن تو کثرت کے ساتھ پڑھنی ہی ہے انشاءاللہ، لیکن اس کا مطلب، اس کا معنی بھی پڑھنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا نا، ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو جان سکیں گے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل کے بچے، اگر میں کہوں تو میں اپنے بارے میں بھی کہوں گی کہ کوئی بھی جو ہے نا پرفیکٹ نہیں ہے، بٹ آج کل کے بچے کیا کرتے ہیں نا کہ اگر خاص کر کے جو ینگسٹ ہوتے ہیں نا، جو ٹین ایجرز وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ ماں باپ کو نا ایک دم ہلکے میں لیتے ہیں۔ اگر کچھ بھی ماں باپ اگر منع کرے یا کچھ بھی بولے نا، تو ان لوگ بس بول دیتے ہیں کہ مطلب کچھ بھی الٹا جواب جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو وہ دے دیتے ہیں، بڑوں کا عزت نہیں کرتے۔ پر قرآن میں ایسا لکھا ہے کہ اگر ماں باپ کچھ بھی بول دینا تو آپ کو آہ بھی نہیں کرنا ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ سکتے ہو، آہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اگر ہم لوگ جب الٹا جواب دے دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو نا، تو سوچئے کیا ہوگا، کتنا گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں نا۔ تو ان ساری چیزوں ان سبھی گناہوں سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے ڈیلی ایک ایک آیات جو ہے نا، وہ زیادہ، آپ کو اگر ٹائم نہیں ہے رمضان میں، ظاہر سی بات ہے لوگ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں، پر آپ کو اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے نا، تو آپ ایک آیات ہی پڑھیں، 2 آیات ہی پڑھیں، لیکن وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، وہ معنی کے ساتھ، میننگ کے ساتھ پڑھیں، تو زیادہ اچھا ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔
تو اور اس کا نا ایک وقت مقرر بنا لے. جیسے کہ آپ جو ٹائم زیادہ آپ کو ٹائم ملتا ہے، جیسے کہ خاص اس کا اگر زیادہ اچھا ٹائم اگر بولا جائے نا تو عشاء کے بعد کا ہے. عشاء کے بعد اگر آپ تراویح پڑھتے ہو نا تو تراویح کے بعد آپ قرآن لے کر کے بیٹھ جائے اور اپنے گھر کے جو روم میں آپ رہتے ہو نا وہ روم کے ایسے جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ سکون ہو. ایک کونا آپ مطلب کہ بنا لے اور وہاں پہ بیٹھ کر کے تلاوت کرے، تاکہ اس سے کیا ہوگا نا، جو آپ پڑھ رہے ہو نا آپ کے دماغ میں اچھے سے جائے گا وہ چیز، اور آپ سوچنے میں آپ مجبور ہو جاؤ گے کہ کیا ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. ہم لوگ اتنے دن سے بہت زیادہ گناہ کرتے ہوئے آ گئے، نہیں اب ایسا ہم لوگ نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے شانتی میں پڑھیے، جہاں پہ سکون ہے وہاں پہ آپ پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ میں پڑھیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گی میں، سیکنڈ ٹپ جو ہے نا کہ جب بھی آپ قرآن یا نماز پڑھیں نا تو اچھے سے آپ مطلب کہ پاک تو ہم لوگ رہتے ہی ہیں انشاءاللہ، پر پاک کے ساتھ نا آپ خوشبو لگا لیں، نماز میں خوشبو لگا لیں. خوشبو اور پاک چیز جو ہے نا اللہ کو بہت پسند آتا ہے. جو خوبصورت چیز ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے. اس وجہ سے ہم لوگ اگر اچھے سے رہیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ بھی بہت خوش ہوں گے ہم لوگوں کو دیکھ کر کے. اگر ہم لوگ اس طریقے سے کر کے ان کی اگر عبادت کریں گے، بیکاز آلویز ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، جب باہر ہم لوگ جاتے ہیں تبھی ہم لوگ فٹ فاٹ ہو کر کے جاتے ہیں، لیکن نہیں، دس از ویری رانگ. اس لیے رانگ ہے کیونکہ جب ہم لوگ گھر پہ ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہم لوگوں کو سارا کچھ دے رہا ہے نا، تو اللہ اتنا کچھ ہم لوگوں کے لیے کر رہا ہے تو ہم لوگوں کو بھی تھوڑا بہت کرنا چاہیے نا. تو اس وجہ سے جو اللہ کو پسند ہے وہ چیز کریں، اچھے سے پاک صاف ہو کر کے کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ خوشبو بھی لگائیں تاکہ آپ خوبصورت لگے. تو اس وجہ سے یہ ساری چیز کو بہت ضروری ہے کرنا. اور ساتھ ہی ساتھ نا اللہ سے بہت بہت زیادہ دعا کرے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے نا آپ جتنا دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے. تو اس لیے یہ بابرکت کا مہینہ ہے. آپ کو جتنا دعائیں مطلب کہ جتنی دعائیں آپ لوگوں کو مانگنی ہے نا اللہ سے، آپ دل کھول کے دل بھر کے آپ دعا مانگیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا. اور ہاں ایک بات اور ہے نا، دعا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ عربی میں ہی ہم لوگ مانگیں، نہیں، دعا عربی میں ضروری نہیں ہے. آپ کو جس لینگویج میں آتا ہے نا آپ اس لینگویج میں اللہ سے دعا کریں، رو کر کے دعا کریں، اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات بولنا چاہوں گی کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں نا آپ اسے یاد کر لیں. پتہ ہے کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے ایک ہی ٹائم میں 99 نام کو یاد کر لینا، لیکن ہم لوگ یہ ٹارگٹ تو ایک بنا سکتے ہیں نا کہ اس رمضان ہم لوگ 15 نام یاد کر لیں، 10 نام یاد کر لیں اور ترجمے کے ساتھ یاد کریں. تو جب بھی ہم لوگ دعا کریں، اگر 10 نام ہم لوگ اللہ کی یاد کر لینا، دعا کے بعد یہ 10 نام اگر ہم لوگ پڑھیں گے نا تو دعا جو ہے وہ مطلب انسٹنٹ قبول ہوگا. جی ہاں، جیسا ہوتا ہے نا کہ بہت سارا چیز ایسا ہوتا ہے جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہاں کام تو کر رہے پر اس کا رزلٹ ہم لوگوں کو نہیں مل رہا، پر ایسا پھر ہو جاتا ہے ایٹ اے ٹائم کہ ہم لوگ تھوڑا سا کام کر لیے اور اس کا رزلٹ ہم لوگوں کو انسٹنٹ مل جاتا ہے. جسٹ ویسے ہی ہے، اگر ہم لوگ دل سے دعا کریں گے، رو کر دعا کریں گے اور دعا کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کا نام لیں گے، یا پھر دعا سے پہلے اللہ کا نام ہم لوگ یاد کرنے کے بعد اللہ کا نام لیں گے نا تو اللہ ضرور وہ دعا قبول کرے گا. آمین ثم آمین. اور یہ بھی بتا دوں نا کہ سارے دن میں نا آپ کم سے کم 1100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں. جی ہاں، استغفر اللہ ایسا کر کے نا آپ لوگ 1100 مرتبہ اگر پڑھیں گے نا تو وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا. جی ہاں، وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ استغفار جو ہے نا وہ مطلب کہ اگر ہم لوگ کثرت سے پڑھتے ہیں نا اسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت دعائیں بھی قبول کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم لوگ کچھ گناہ کیے ہیں نا
اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے استغفار ضرور سے ضرور پڑھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ ہم لوگ آ گئے تھے، اپنی آپی کے ساتھ میں آ گئی تھی ٹیلر کے پاس میں۔ آپی کو کچھ کپڑے دینے تھے ٹیلر کو، تو یہاں پہ ہم لوگ آ گئے تھے۔ تو دیکھیے ٹیلر کو کپڑے دے دوں گی، دینے کے بعد نا تھوڑا سا ایسے ہی چھوٹا موٹا جو شاپنگ ہوتا ہے نا آپی کے ساتھ وہ کر لوں گی، کیونکہ ایسے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر لیا ہے کہ رمضان گروسری شاپنگ میرا ڈن ہو گیا ہے الحمدللہ، لیکن ایسے ہی تھوڑا آپی کے ساتھ۔ اور دیکھیے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، یہ ہے لہنگا، اور یہ مجھے اتنا زیادہ بیوٹیفل لگ رہا تھا نا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرو۔ یہ ایکچولی ہمارا نہیں ہے، یہ کوئی اور کسٹمر کا تھا، تو میں وہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکل گئے تھے، اور یہاں پہ پلاسٹک وغیرہ کا جو سامان ملتا ہے نا نائلن کا، تو یہاں ہم لوگ آ گئے تھے۔ کچھ سامان میں نے پرچیز کیا، تو گھر جا کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں وہ سامان کی کیا کیا پرچیز کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پھچکا بھی کھا لیا تھا۔ ابھی نا رات کے 10 بج چکے تھے، بہت زیادہ رات ہو گیا تھا، پر ہم لوگوں نے تھوڑا پھچکا بھی کھا لیا۔ اور آنے کے بعد دیکھیے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں، یہ ساری چیز جو ہے نا ہم لوگوں نے وہاں سے بائی کیے تھے، تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے۔ تو یہ ڈبہ میں نے لے لیا تھا، باسکٹ لے لیا تھا، ہینگر بھی لے لیا تھا، موپ لے لیا تھا، وہاں سے موپ لینا تھا۔ تو اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے چیز جو مجھے اچھے لگ رہے تھے نا وہ سارا کچھ وہاں پر سے میں نے لے لیا تھا، پرچیز کر لیا تھا۔ بوٹلز وغیرہ بھی خراب ہو گئے تھے، پیٹ بوٹلز جو ہوتے ہیں نا وہ بھی میں نے پرچیز کر لیے تھے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آج کا بھی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگے نا تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی مزیدار سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے فرینڈس۔